الرحیم 24ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ کل کی تراویح کا جو بقیہ خلاصہ رہ گیا تھا، پہلے اس کو پورا کرتے ہیں۔ سورہ قاف اور اس کے بعد زاریات کے 2 رکوع کل کی تراویح میں پڑھے گئے تھے، جن میں سورہ قاف ہی کی بات کو بڑھایا گیا ہے۔ ان میں قیامت اور حشر و نشر کو بیان کیا گیا۔ قرآن نے جب لوگوں کو آگاہ کیا کہ مرنے کے بعد تمہیں ازسرِ نو زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اپنے رب کے آگے اپنے اعمال اور اقوال کا جواب دینا ہوگا، تو قریش کے لیڈروں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور آج بھی لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کو فوراً کہتے ہیں انہیں آسمانوں کی پڑی ہے، زمین پر کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں۔ کبھی کہتے ہیں انہیں مرنے کے بعد کی پڑی ہے، زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ کہا گیا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جسے دور سمجھ رہے ہو وہ بہت قریب ہے، موت آتے ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جس سے تم بھاگتے تھے۔ اسی طرح کہا جسے تم ناممکن سمجھ رہے تھے، جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو کہ مرنے کے بعد سب مٹی میں گل سڑ جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد زمین میں ان کے اجزاء کو ہضم کر لیتی ہے۔ اللہ کو ان سب اجزاء کا پتہ ہے، اور لوگوں کے اقوال و اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پاس ایک رجسٹر بھی ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس قوم پر بھی ہلاکت آتی ہے اس کے لیڈر تباہ اور عوام تتر بتر کر دیے جاتے ہیں، اور اب تو یہ ہر روز ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، لوگوں کے نزدیک حساب کتاب کے دن کا آنا کتنا ہی دشوار ہو، مگر اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا تمہارے لیے کوئی لفظ منہ سے نکال دینا۔ سورہ زاریات یعنی یہاں سے 27واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ زاریات کی بقیہ آیات میں اپنی شان و شوکت پر مغرور قوموں کی ہلاکت کے واقعات بیان کرنے کے بعد قرآن کا اصل پیغام دہرایا گیا ہے، اور لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا۔ جبکہ بعض فلسفی کہتے ہیں کہ اللہ اپنی قوتوں کا ظہور چاہتا تھا کہ لوگ اس کی طرح طرح کی مخلوقات دیکھ کر اس کی تعریف کریں اور وہ خوش ہو، جیسا کہ اوچھا انسان چاہا کرتا ہے یا وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہے۔ نہیں، نعوذ باللہ۔ فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ رزق کا سامان کریں، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ بلا شبہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اور قوت ساری کی ساری اسی کے پاس ہے۔ کیا نقشہ کھینچا ہے یہاں! بڑے بڑے شعبدہ باز اور ہنرمند اپنی کاریگری اس لیے دکھاتے ہیں کہ بعد میں دیکھنے والوں اور تماش بینوں سے پیسے وصول کریں، جن سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکیں۔ کم بختوں نے اللہ کو بھی ایسا ہی سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے نعوذ باللہ عبادت کا مطالبہ اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو عبادت کا مطالبہ خود تمہاری بھلائی، تمہاری نجات اور اپنے یہاں تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اسے ان چیزوں کی کیا حاجت۔ سورہ طور میں عذاب کے پہلو کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے، اور واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ہو کے رہے گا، اور کوئی بھی اس کو دفع نہیں کر سکے گا۔ فرمایا کہ رات، زمین، آسمان اور سمندر سب بار بار گواہی دے چکے ہیں، جب عذاب آتا ہے تو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا، بس تم یاد دہانی کرتے رہو اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کوئی کاہن ہو نہ کوئی دیوانے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم کسی گردش کا انتظار کر رہے ہیں جو اس سے ہمارا پیچھا چھڑا دے؟ ان سے کہہ دو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ عذاب کو آسمان سے اترتا دیکھ لیں گے تب بھی یہی کہیں گے، یہ تو بادل ہیں جو ابر کرم بن کر ہمارے کھیتوں پر برسنے والے ہیں۔
حالانکہ وہ انہیں تہس نہس کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ سمود کے ساتھ ہوا۔ اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جب مار گرائے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، رات میں بھی اور سورج کے زوال اور غروب کے وقت بھی۔ سورہ نجم میں شفاعت کے متعلق کافروں کے غلط تصور کی تردید کی گئی ہے۔ اگر شفاعت کا یہ تصور لیا جائے کہ جن ہستیوں سے ہمارا تعلق ہو گیا ہے اب ہم چاہے کچھ بھی کریں وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب سے ہمیں ضرور چھڑا لیں گے، تو یہ سارا نظام کتابیں اتارنے کا، رسولوں کے بھیجنے کا اور عذاب سے ڈراوا دینے کا سب بیکار ہو جاتا ہے۔ جب ان معبودوں کی خوشامد اور تعلق سے بڑے بڑے مجرم اور گناہگار بخش دیے جائیں گے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، تو پھر یہ تقوی اور نیکی کے چکر میں پڑنے والے کدھر سے عقل مند ٹھہرتے ہیں کہ دنیا کے مزے اور عیاشیوں سے محروم رہیں، مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کریں اور پھر بھی انہی کے برابر ہو جائیں جنہوں نے اس دنیا میں مزے اڑانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں جو اللہ کی بڑی متبرک مخلوق ہیں کہ پل بھر کے لیے اس کی تسبیح سے غافل نہیں ہوتے، اس کی نافرمانی کا شائبہ بھی ان میں نہیں ہے، مگر ان کی سفارش بھی کسی کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ ہاں، اللہ جس کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا اس کو سفارش کی اجازت دے گا، پس شفاعت کا سرا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوا، تمہاری مرضی میں نہیں۔ جو لوگ عام طور پر اپنی خیرات اور بعض نیکیوں پر غرور کر کے اپنے کو بڑا متقی اور پاکیزہ سمجھتے ہیں اور اس کی بنا پر حق کی دعوت دینے والوں کو کچھ خاطر میں نہیں لاتے، انہیں متنبہ کیا وہ تم کو خوب جانتا ہے جبکہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں خون کی شکل میں رہے تو اپنے کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ۔ وہ ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے واقعی میں تقوی اختیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے نسل یا نام کے تعلق کی بنا پر غلط فہمی میں مبتلا ہیں، انہیں متنبہ کیا کہ ان سے زبانی کلامی تعلق تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتا۔ ان پیغمبروں کے ذریعے بھیجے جانے والے صحیفوں میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمائی کی ہوگی، اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب ملاحظہ کی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ القمر میں آگاہ کیا کہ عذاب کی گھڑی سر پر آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، مگر یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ کوئی سی بھی نشانی دیکھیں یہی کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، حقیقت میں یہ کسی دلیل اور ثبوت کے پیرو نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں۔ اب یہ تمہاری پکار سننے والے نہیں، ان کا معاملہ اس پکارنے والے پر چھوڑ دو جو ان کو جہنم کے لیے پکارے گا، اور پھر یہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے پراگندہ ٹڈیاں برآمد ہوتی ہیں۔ اس سورہ میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ بات پھیلائی گئی کہ اس پر تو 70 پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہر ایک کی سمجھ میں کہاں آ سکتا ہے۔ سورہ کے آخر میں فرمایا ہم نے ہر چیز ایک تقدیر یعنی مقدار کے ساتھ پیدا کی ہے، بے مقصد نہیں، ہر چیز کی ایک تقدیر ہے، مقررہ وقت پر بنتی ہے اور ختم ہوتی ہے۔ دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب اسے ختم ہونا ہے۔ کسی کام کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب ریکارڈ میں محفوظ ہے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہے۔ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کا کیا دھرا کہیں غائب ہو گیا ہے، نہیں، ہر شخص، ہر گروہ اور ہر قوم کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے اور وقت آنے پر وہ سامنے آئے گا۔ سورہ رحمان میں اس بات کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے تمہاری تعلیم کے لیے قرآن اتارا۔ جب اللہ نے تم کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو تم بات سمجھ بھی سکتے ہو،
اس اعلیٰ صلاحیت کا حق ہے کہ اسی صلاحیت کو تمہاری تعلیم کا ذریعہ بنایا جائے، نہ کہ عذاب کے ڈنڈے کو۔ لیکن تمہاری بدبختی ہے کہ تم اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے تباہی کی نشانی مانگ رہے ہو۔ سورہ واقعہ میں بتایا کہ تمہیں لازماً ایسے جہاں سے سابقہ پیش آنا ہے جس میں عزت و ذلت کے پیمانے اور معیار ان پیمانوں اور معیاروں سے بالکل مختلف ہوں گے جو اس جہاں میں عام طور سے استعمال ہوتے ہیں۔ وہاں عزت و سرفرازی انہیں حاصل ہوگی جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی کمائی کی ہوگی۔ ایسے لوگ مقربین اور اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے کا درجہ پائیں گے۔ جنت کی تمام کامیابیاں اور عیش و آرام انہی کے حصہ میں آئیں گے۔ رہے وہ جو اس دنیا ہی کے عیش اور مزوں میں مگن ہیں وہ اصحاب الشمال ہوں گے، ان کو دوزخ میں ابدی عذاب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اللہ نے کئی سوالات کر کے غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس تخلیق یعنی بچہ کو تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت رکھی ہے اور ہم اس بات سے کمزور نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی اور شکل میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھوسا بنا کر رکھ دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہمیں نقصان ہو گیا، ہمارے نصیب پھوٹے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا جو پانی تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے کھارا پانی بنا دیں، پھر کیوں تم شکر گزاری نہیں کرتے؟ کبھی تم نے خیال کیا جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت یا ایندھن تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو قابل عبرت بنایا، حاجت مندوں کی ضرورت کا سامان بنایا۔ پس اے نبی رب عظیم کی تسبیح کرتے رہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی ایک چیزوں کا تذکرہ کر کے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے کہ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ تو جب یہ سب کرنے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم کو وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرے اور حساب کتاب ہو۔ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کو اچھا بدلہ دیا جائے اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں ان کو بری جگہ پر بھیج دیا جائے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو چیز اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، اگر انسان کو اللہ نے پہلی مرتبہ وجود بخشا تو ایک ٹوٹی پھوٹی چیز کو ریپیئر کر کے کھڑا کر دینا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں۔ جب وجود ہی نہیں تھا تب تو اللہ نے وجود بخشا، آج تو کسی نہ کسی شکل میں اجزاء زمین کے اندر موجود ہی رہیں گے، اللہ کو اسی کو بنا کر کھڑا کرنا ہے تو کیا مشکل کام ہے؟ لیکن نہیں سمجھتے لوگ اور انکار کرتے ہیں۔ کن کن زاویے سے ان صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک بہت ہی اہم بات یہاں پر یہ فرمائی ہے کہ جو لوگ عام طور پر اپنی خیرات اور بعض نیکیوں پر غرور کر کے اپنے کو بڑا متقی اور پاکیزہ سمجھتے ہیں اور اس کی بنا پر حق کی دعوت دینے والوں کو کچھ خاطر میں نہیں لاتے، یعنی کمزور لوگ ہیں، روپے پیسے اتنے زیادہ نہیں ہیں تو ان کو خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو بہت متقی سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ کسی پرانے زمانے کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے آج بھی اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں کہ تھوڑا بہت اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور کوئی دوسرا کام اگر دین کی دعوت کا کام یا پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہا ہے تو وہ لوگ اس کو خاطر میں نہیں لاتے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی پذیرائی کی ہے، دعوت کا کام کرنے والوں کی، دین کی خاطر، دین کا علم پڑھنے پڑھانے والوں کی، اس کی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے پذیرائی فرمائی۔ اور ایک اہم بات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ کی ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا،
اور سورہ قمر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو متعدد مرتبہ دہرایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو قرآن سے انسان جس طرح سے بھی فائدہ اٹھانا چاہے، اگر اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا یاد کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ اتنی موٹی کتاب اور زبانی جو ہے کھڑے ہو کر پڑھنا، نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، سمجھ بھی تو نہیں رہے ہیں اس کو کہ چلو ٹھیک ہے سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو کچھ دماغ میں بیٹھ جا رہی ہیں باتیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے جن کو شعور بھی نہیں ہے، 7 سال کے بچے حافظ ہو جا رہے ہیں، 7 سال کے بچے دوسری کتابیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں اس طرح سے، لیکن یہ کتاب جو ہے اپنے ذہن میں دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کوشش کی انہوں نے یاد کرنے کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا یاد کرنا ان کے لیے آسان کر دیا۔ جنہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سمجھا دیا۔ ہم ہیں کہ اس کو دور سے ہی دیکھ کر بھاگتے ہیں کہ ارے باپ رے، یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو قرآن سے جڑے ہم، ہماری پستی اور زوال کا جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، اس میں ایک قرآن سے دوری بھی ہے کہ ہم قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ غموں سے اپنے آپ کو کیسے نکالتے ہیں، کیسے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، قرآن کو سمجھے بغیر میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یقیناً سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اگر ہم اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں تو بڑی سے بڑی پریشانی کا بھی مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بیمار بچے کو گود میں رکھ کر لوری دیتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے یہ پریشانیوں سے ہمیں لوری دے کر باہر نکالتا ہے۔ بس صرف اس سے جڑنے کی دیر ہے۔ ہم لوگ اس سے جتنا دور ہیں، پریشانیاں ہمارے اتنا ہی نزدیک ہمیں گھیری ہوئی ہیں۔ جتنا ہم اپنے آپ کو اس کتاب سے قریب کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دنیا کی بھی پریشانی دور کریں گے اور آخرت کی تو 100% دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورت کے خاتمہ پر قریش کو متنبع کیا کہ یہ قرآن اللہ کا باعزت کلام ہے جو شیاطین کی مداخلت سے بالکل محفوظ ہے، اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو کیا تم لوگ اس کلام سے منہ پھیر رہے ہو جو حقیقی ہدایت ہے، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے؟ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے توجہی کرتے ہو؟ تم نے اس کو جھٹلانے کا مشغلہ اپنا رکھا ہے۔ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے خیال میں سچے ہو تو بتاؤ، جب مرنے والے کی جان حلق میں اٹکتی ہے اور تم ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہو، اس وقت تمہاری نسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے، تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ مرنے والا اگر نیک ہے تو وہ راحت، عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت میں ہوگا، اگر جھٹلانے والا گمراہ ہے تو اس کے لیے کھولتا پانی ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات ہو کر رہے گی، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجئے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو وہ شخص بھی تسلیم کرتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ موت ایک دن آنی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایسا چیلنج کیا ہوا ہے اس آیت کے اندر کہ مرنے والے کی جان حلق میں اٹکتی ہے اور تم ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہو۔ یعنی ایک باپ، ایک نقشہ کھینچتا ہوں میں کہ ایک باپ جو ہے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، سب کچھ کما دھما کر ایسا رکھا ہوا ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ نوجوان بیٹے سب اطراف کھڑے ہوئے ہیں، گھر کے سارے لوگ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، اس کے گھر خاندان کے لوگ ہیں،
لیکن کیا اس کی نکلتی ہوئی جان کو روک سکتے ہیں یا لوٹا سکتے ہیں؟ کتنے مجبور اور بے بس ہیں ہم لوگ، کتنے مجبور اور بے بس ہیں۔ تو ایسی بے بسی کی زندگی میں اپنے آپ کو مگن کر کے جو ابدی اور ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے اس کو ہم کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یہ تو ایسی حقیقت ہے، آنے کے لیے تو ایک ترتیب ہے، جانے کے لیے تو کوئی ترتیب بھی نہیں ہے، جانے کے لیے کوئی ترتیب بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ گارنٹی دے ہی نہیں سکتا کہ میں 60 70 80 سال زندہ رہوں گا۔ آنے کے لیے تو ایک ترتیب ہے، دادا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، مگر جانے کے لیے تو کوئی ترتیب نہیں ہے۔ سب کچھ ایسے ہی بس سجا سجایا انسان چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ سورہ حدید میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو سابقون الاولون کی صف میں اپنی جگہ بنانے پر ابھارا ہے، یعنی وہ جو حق پہنچتے ہی سب سے آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جس زمانہ میں حق مغلوب ہے اور اس کے غالب آنے کا دور دور پتہ نہیں، اسی زمانے میں اپنی جان اور مال اس کے لیے کھپا دو۔ ایسے لوگوں کا مرتبہ ان سے کہیں اونچا ہوگا جو حق کو غالب آتا دیکھ کر اس کے لیے خرچ کریں یا جانیں سپرد کر دیں۔ اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں سے اچھا ہے، مگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بہت زیادہ پذیرائی کی گئی ہے جنہوں نے اسلام کے شروع دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور بالکل ابتدا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا ایک الگ مقام ہے، ان کو ایک الگ درجہ دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ایک مرتبہ کچھ کہا سنی ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے، بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ صرف اس بات پر ناراض ہوئے اور یہ جتلایا ان کو کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا اور میرا ساتھ دیا۔ اور ہر زمانے میں ایسے لوگوں کی پذیرائی ہوئی ہے۔ جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کو بدری صحابہ کے نام سے ایک الگ مقام دیا جاتا ہے۔ تو جس زمانے میں بھی حق مغلوب ہو اس کو غالب کرنے کے لیے جو پہلے درجے پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، ایسا نہیں کہ ابھی سابقون الاولون کا درجہ حاصل کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ جب اور جہاں حق مغلوب ہو ایسے موقع پر حق کو غالب کرنے کے لیے جو اپنے آپ کو پہلے پہل پیش کرے گا وہ سابقون الاولون میں شامل ہو جائے گا۔ سورہ حدید میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو سابقون الاولون کے صف میں اپنی جگہ بنانے پر ابھارا ہے، یعنی وہ جو حق پہنچتے ہی سب سے آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جس زمانہ میں حق مغلوب ہے اور اس کے غالب آنے کا دور دور پتہ نہیں، اسی زمانے میں اپنی جان اور مال اس کے لیے کھپا دو۔ ایسے لوگوں کا مرتبہ ان سے کہیں اونچا ہوگا جو حق کو غالب آتا دیکھ کر اس کے لیے خرچ کریں یا جانیں سپرد کریں گے۔ اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں سے اچھا ہے، مگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ اگر دنیا کی محبت میں پھنس کر تم نے آخرت کی ابدی بادشاہی حاصل کرنے کا حوصلہ کھو دیا تو یہود کی طرح تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے۔ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ اگر دنیا کی محبت میں پھنس کر تم نے آخرت کی ابدی بادشاہی حاصل کرنے کا حوصلہ کھو دیا تو یہود کی طرح تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اور تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو کئی گنا کر کے اسے لوٹا دے؟ قیامت کے دن مومنین کے آگے پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا، انہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ منافقین اندھیرے میں کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، جواب ملے گا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان کے درمیان دیوار حائل ہوگی، ایک طرف رحمت دوسری طرف عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ وہ کہیں گے مگر تمہیں شک تھا، جھوٹی توقعات میں پڑے رہے، دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک جان پہچان والا آدمی
اگر ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں دنیا میں پڑ جائیں اور ایک جان پہچان والے آدمی کو اس وقت پکاریں، اگر اس وقت وہ ہماری مدد نہ کرے تو ہمارے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے نا۔ بڑی امید اور آس ہم لگائے رہتے ہیں کہ ابھی یہ تو آ رہا ہے سامنے سے، ابھی تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ یا ہمیں اگر کوئی پیٹ رہا ہو، خوب اچھی طرح سے دھلائی ہماری ہو رہی ہو، اور کوئی ہمارا بہت قریبی شخص جائے اور ہم اس کو پکاریں بھی مگر پھر بھی وہ ہماری مدد نہ کرے تو ہم کیسا ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ بڑی امید لگائے ہوئے تھے ہم اس سے۔ تو ایک منظر اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کا ایسا بھی یہاں پر کھینچا ہے کہ ہم دیکھیں گے، جانیں گے، پہچانیں گے کہ ہاں یہ فلاں بھائی تو ہیں، ان کے ساتھ تو ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، ہوٹلوں میں بڑا وقت بتایا کرتے تھے، کھیل کے میدانوں میں ان کے ساتھ میں ہم کھیلا بھی کرتے تھے، ابھی آ رہے ہیں، کچھ تو ہمارا ساتھ دیں گے۔ تھوڑا سا ان سے روشنی مانگیں گے نا، ان کے آگے پیچھے نور چل رہا ہوگا، تھوڑا سا روشنی مانگیں گے تو وہ روشنی دینے سے بھی انکار کر دیں گے۔ وہ روشنی دینے سے بھی وہ جتلائے گا کہ بھائی تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھیلتے کودتے تھے، وقت بتایا کرتے تھے، تھوڑی سی روشنی دے دو، میں اندھیرے میں ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ وہ انکار کر دے گا وہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہاں کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ وہاں پہلی بات تو دینے کے لیے کچھ رہے گا ہی نہیں، دینے کے لیے کچھ رہے گا ہی نہیں۔ بہرحال اگر کچھ کوشش بھی کوئی کرے کہیں سے کچھ لا کر دینے کی تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور حق کے آگے جھک جائیں؟ مسلمانوں کو ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہیں کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں اکثر فاسق ہو گئے۔ مسلمانوں کو ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہیں کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں اکثر فاسق ہو گئے۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارے لیے بھی ایک کتاب نازل کی اللہ تبارک تعالیٰ نے جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ 1450 سال بیت گئے، ہمارے دل بھی سخت تو نہیں ہو گئے کہ آج پکار کر قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے لیکن ہم اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اگر ہمارے دل بھی سخت ہو گئے تو جیسا معاملہ یہود کے ساتھ کیا گیا وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی کیا جائے گا پھر، اور آج ان میں اکثر فاسق ہو گئے۔ افسوس کہ مسلمان آج انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے خیال کی تردید کی گئی جو مذہب کے رہبانی تصور کے تحت جہاد اور اس کے لیے خرچ کرنے کو دنیا داری سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو جہاد کے شوق پر لعن طعن کرتے تھے۔ فرمایا، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل و ہدایات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور شریعت اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں، اور لوہا بھی اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے بہت سے فائدے بھی ہیں، اور اس سے اللہ نے یہ بھی چاہا کہ وہ ان لوگوں کو نمایاں کر دے جو بے دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی لوہے کی طاقت سے ان کے دین کو قائم کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی زوراور اور غالب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اللہ کی پیروی کی رافت اور رحمت رکھی اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ ہم نے تو ان پر صرف اللہ کی خوشنودی کی طلب فرض کی تھی تو انہوں نے اس کے حدود جیسا کہ ملحوظ رکھنا چاہیے تھے نہیں رکھے۔ رہبانیت اس کو کہتے ہیں کہ گھر بار چھوڑ کر اور بستی آبادی چھوڑ کر کہیں ویرانے میں جا کر اپنے آپ کو ٹھہرا لینا اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم ہم نے ان کو نہیں دیا تھا بلکہ یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے ایجاد کر لیا۔ 24ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔